جی اسٹوڈنٹ، آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ جو سی بی ایس ای بورڈ سے امتحان دینے جا رہے ہیں اور ان کے کتاب ہے جان پہچان کورس بی۔ اب تک آپ لوگوں نے جو چیپٹر امتحان میں آپ سے پوچھے جانے والے تھے پڑھایا گیا ہے۔ آج پڑھیں گے چیپٹر نمبر 9۔ چیپٹر نمبر 9 پڑھیں گے اور یہ کیا ہے، اس میں خود سے کچھ کوشچن بنائے گئے ہیں امتحان میں تاکہ آپ سے پوچھا جائے تو آپ کا دماغ ہینگ نہیں کرے، آپ تھوڑا تعجب میں نہ پڑے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے کیسے کوشچن بنائے گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا خدا، یہ سبق جو ہے سبق نمبر 9 ہے اور سبق کا نام ہے خدا کے نام خط، جس کو آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا لیٹر ٹو گاڈ، پڑھا ہوگا آپ نے لیٹر ٹو گاڈ، جس کو اردو میں بولتے ہیں خدا کے نام خط۔ پوچھ سکتا ہے امتحان کے اندر خدا کے نام خط یہ کیا ہے، نظم ہے، غزل ہے، کہانی ہے؟ یہ اسٹوڈنٹ آپ بتائیں گے کہ لیٹر ٹو گاڈ یا خدا کے نام خط کیا ہے؟ کہانی ہے۔ کیا ہے؟ کہانی ہے۔ پوچھ سکتا ہے کیسی کہانی ہے تو بتائیں گے خدا کے نام خط سبق کس زبان کی ایک کہانی ہے، مشتمل ہے؟ بتائیں گے کہ اسپینی زبان میں، کیا ہے؟ اسپینی زبان کی ایک کہانی جس کو بعد میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اردو کے اندر۔ اب یہ آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے 3 نمبر کوشچن میں کہ لوک کہانی کسے کہتے ہیں؟ لوک کہانی کو کیا کہتے ہیں اور کسے کہتے ہیں؟ تو سنیے جواب لکھا ہے کہ لوک کہانی ایسے کہانی کو کہتے ہیں جس کہانی میں کسی معاشرے کے افراد میں، لوک کہانی ایسے کہانی کو کہتے ہیں جس میں کسی معاشرے کے افراد میں سنی سنائی جانے والی کہانی ہوتی ہے، یعنی سنی سنائی، لکھت نہیں ہوتا ہے، جس میں فطرت انسان اور ماحول کی دوسری تفصیلات کے متعلق روایتوں کو اخلاقی تعلیم و تربیت کی خاطر کہانی کے روپ میں بیان کیا جاتا ہے، اس کو لوک کہانی کہتے ہیں۔ یعنی ایسی کہانی جو صرف سنی سنائی پر مشتمل ہو، اس میں فطرت، انسان، اخلاق، ماحول کے بارے میں ذکر کیا گیا ہو اور تعلیم و تربیت کا ذکر کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں لوک کہانی، اس کو کہتے ہیں لوک کہانی۔ چلیے اب دیکھتے ہیں 3 میں بنایا گیا ہے کہ خدا کے نام خط کہانی میں خدا پر کس کا پختہ یقین کو پیش کیا گیا تھا؟ امتحان میں ڈال سکتا ہے کسان کا، امیر کا، غریب کا یا اور کسی چیز کا۔ تو چنیں گے کہ خدا کے نام خط کہانی میں خدا پر کس کا پختہ یقین کو پیش کیا گیا ہے؟ بولیں گے ایک کسان کا۔ وہ کسان کون ہے؟ تو لکھا ہے اپنے کتاب کے اندر کہ وادی کا اکلوتا ایک مکان چٹان کے اوپر بنا ہوا تھا، چٹان کے اوپر بنا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر بہتے ہوئے دریا اور اپنے مٹر اور چنے کے کھیتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اچانک کیا ہوا کہ بارش بہت موسلادھار ہوئی، زور سے بارش ہوئی جس سے اس کے فصل برباد ہو گئے۔ یہی تمام کہانی اس کہانی کے اندر لکھا گیا ہے۔ اور اس نے جب دیکھا کہ میرے تمام فصل برباد ہو گئے تو خدا کے نام کو خط وہ لکھتا ہے۔ باقی جتنے سوالات ہیں جو آپ کی کتاب میں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ نیچے ملیں گے۔ دیکھیے گا کہ لینشو اپنے کھیتوں میں کس طرح کام کرتا تھا؟ جواب دیں گے کہ بیل کی طرح۔ کس کی طرح؟ بیل کی طرح کام کرتا تھا، بالکل تھکتا نہیں تھا۔ جس طرح محنت مزدوری بیل سے انسان لیتا ہے کام، ویسے اپنے کھیتوں میں صبح شام جایا کرتا تھا اور کھیت کی دیکھ ریکھ کیا کرتا تھا۔ سوال نمبر 5 میں بنایا گیا ہے کہ لینشو اپنے خط میں کتنے روپیوں کا ذکر کیا تھا؟ یہ آپ کے MCQ میں آ سکتا ہے، ہم نے تمام کو سہولت کر دیا ہے۔ لینشو اپنے خط میں کتنے روپیوں کا ذکر کیا تھا؟ 100، 200، 50، 75، 100۔ تب بتائیں گے کہ لینشو اپنے خط میں 100 روپے کا ذکر خدا تعالیٰ سے کیا تھا، مجھے 100 روپے کی اشد ضرورت ہے۔ اب دیکھیے جو آپ کو مین بک جو کوشچن ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل پر اگر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور امتحان میں تک جتنے ویڈیو اپلوڈ ہو تک وہ آپ تک وہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک اور گزارش ہے کہ میں بڑی خاطر محنت کر رہا ہوں آپ کے لیے، تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا۔ اور آپ کو ضرورت ہے PDF کے لیے براہ راست مجھے کال کر کے آپ PDF لے سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 میں ہے کہ لینشو نے بیوی سے کیا قیاس آرائی کی؟ اس کو دھیان سے آپ لوگ سن لینا۔ لینشو نے بیوی سے کیا قیاس آرائی کی، یعنی کیا اندازہ لگایا؟ تو جواب ہے کہ لینشو نے اپنے بیوی سے قیاس آرائی کی کہ آج بارش ہوگی، بس اتنا ہی آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سوال نمبر 2، لینشو بارش میں کھیتوں کی طرف کیوں گیا؟ جواب دیں گے لینشو بارش میں کھیتوں کی طرف اس لیے گیا تاکہ وہ دیکھے کہ بارش سے پیدا ہونے ترنگ کو اپنے تن من میں دیکھ سکے، یعنی کہ اس کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے کہ میرا فصل اچھا ہوگا، اس خاطر وہ اپنے کھیتوں میں گیا تھا۔
سوال نمبر 3، ژالہ بارش سے کیا نقصان ہوئے؟ جی ژالہ بارش جو پتھر اوپر سے برسے بارش کے ساتھ ساتھ، تو ژالہ بارش سے کیا نقصان پہنچے؟ اس کا جواب لکھیں گے کہ ژالہ بارش سے یہ نقصان ہوئے کہ فصلوں میں ایک پتا بھی باقی نہ رہا اور نہ غلہ رہا، غلہ کے کھیتوں کا ستیاناش ہو گیا، مٹر کی بیلیں اور پودوں کے تازہ پھل ٹوٹ کر کے کیا ہو گئے؟ بکھر گئے، ہے نا، یہ تمام نقصانات اس کو ہوئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 4 میں، لینشو نے خدا کے نام خط میں کیا لکھا؟ اس کو دھیان سے سننا ہے اور آپ کو 2 لائن میں کم سے کم لکھنا پڑے گا۔ لکھیں گے کہ لینشو نے خدا کے نام میں خط لکھا کہ یا ربی، کیا لکھا؟ یا ربی تو نے میری مدد نہیں کی تو میں اور میرا خاندان اس سال فاقوں کا شکار ہو جائے گا، یعنی کہ بھوک مری ہو جائے گی۔ اس وقت مجھے 100 روپے کی سخت ضرورت ہے تاکہ میں کھیتوں کی حالات دوبارہ درست کر سکوں اور نئی فصل کی کٹائی تاکہ زندہ رہ سکوں۔ ژالہ بار نے ساری فصل ہماری تباہ و برباد کر دی ہے۔ یہ آپ کو امتحان میں اتنا لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، لینشو نے لفافے پر کیا پتہ لکھا تھا؟ جی لینشو نے لفافے پہ کیا پتہ لکھا تھا؟ لیٹر ٹو گاڈ، یعنی یہ خط خدا کو ملے، یہ لکھا تھا۔ لیٹر ٹو گاڈ یعنی یہ خط خدا کو ملے، یہی ایڈریس لکھا تھا، یہی پتہ لکھا تھا۔ سوال نمبر 6، پوسٹ ماسٹر نے لینشو کا خط پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ اس کے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوئی؟ لکھیں گے جواب، پوسٹ ماسٹر لینشو کا خط پڑھ کر بہت سنجیدہ اور رنجیدہ، یعنی کہ خوش بھی ہوا اور سوچنے بھی لگا اور تھوڑا سا دکھی بھی ہوا، اور اس نے ڈاک خانے کے ملازمین سے چندہ کیا، یعنی جو ان کے ساتھ میں اور ملازمین تھے، معاون، ان کے ساتھ چندہ کیا، خود بھی پیسہ ملا کر لفافے میں لینشو کے نام ایک چٹھی کے ساتھ لکھ دیا اور 70 روپے رکھ دیے اور لینشو کا پتہ لکھ دیا۔ کتنا رکھا؟ 70 روپیہ۔ لینشو نے خدا سے کتنا مانگا تھا؟ 100 روپیہ، اور کتنا دیا گیا؟ 70 روپیہ اس کو دیا گیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 7 میں، لینشو نے پہلے خط کے جواب ملنے کے بعد دوسرے خط میں خدا کو کیا لکھا؟ سنیے گا بہت دھیان سے۔ لینشو نے دوسرے خط میں لکھا کہ یا ربی جو رقم میں نے مانگی تھی اس میں سے مجھے صرف 70 روپیہ ملے ہیں، باقی رقم بھی ابھی بھیج دیں، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے، لیکن اب باقی پیسہ ڈاک کے ذریعے سے ہرگز نہ بھیجیں کیونکہ اس ڈاک کے ملازمین بے ایمان ہے۔ بتائیے کتنا اس کا پختہ یقین ہے کہ واقعی پیسہ میرا اوپر ہی سے آیا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ جو بھیج رہے ہیں پیسہ تو ملازمین جو ہیں، ڈاکیا جو ہے پیسے کو چوری کر لیتے ہیں، غبن کر لیتے ہیں، بے ایمان ہے، بددیانت ہے، لہذا پیسہ ڈائریکٹ میرے پاس آپ بھیجیے گا۔ دیکھیے اسٹوڈنٹ، وہ تمام سوالات رہے جو MCQ کے ٹائپ پہ، 1 لائنر کے ٹائپ پہ، اور پھر 2-3 نمبر کے کوشچن ہوتے ہیں، ہم نے آپ کو دیا بالکل سیم کتاب کے کوشچن ہے، اور آپ کے یہ چیپٹر نمبر 9 تھا۔ پھر ملوں گا اس چیپٹر کے ساتھ جو چیپٹر امتحان میں اس سال آپ سے پوچھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس آپ سے میری چھوٹی گزارش ہے اتنی کوشش کے اوپر کہ ویڈیو جو بھی اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں، چاہے لڑکی ہو یا لڑکے ہوں، تو ویڈیو کو آپ دیکھنے کے ساتھ لائک کے ساتھ ساتھ دوسروں میں شیئر ضرور کیجیے گا، اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔